ہے، بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دور حاضر کے فتنے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جس دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو مناظر صبح و شام ہمارے سامنے رونما ہیں، یہ بڑے فتنوں سے بھرپور ہیں۔ یاد رہے کہ فتنہ کا جو معنی ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے اس کا گمراہی، ایک معنی ہے اس کا مصیبت، آزمائش، دل کا الٹ جانا، دل کا پلٹ جانا یا راہ راست سے ہٹ جانا، فتنے کے کئی ایک معنی ہیں۔ اور یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ جب انسان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کے ایمان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں تضادات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا ایمان پھر سالم نہیں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر کئی ایک ایسی احادیث ہیں جو صحاح ستہ کے اندر بھی موجود ہیں اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر بھی وہ احادیث موجود ہیں۔ فتنوں کا تذکرہ آپ دیکھیں گے کہ تفصیل سے احادیث کے اندر موجود ہیں، اشارتاً نہیں بلکہ تفصیل سے احادیث کے اندر فتنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اسی سلسلے میں پہلے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم نے اس حدیث پاک کو اسی طرح سے صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر نقل فرمایا۔ راوی حدیث جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، رات کی تاریکی جس طرح سے رات میں چھا جاتی ہے اور ساری چیزیں مبہم ہو جاتی ہیں، یعنی اگر رات کی تاریکی چھا جائے آسمان پہ تو آدمی سامنے کیا ہے دیکھ نہیں پاتا ہے، اسی طرح سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے چھا جائیں گے، اور جب فتنے چھا جائیں گے تو آدمی دیکھ نہیں پائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اندھا ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ بادروا بالاعمال، اپنے اعمال میں جلدی کر لو، وہ فتنے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال میں جلدی کر لو، اعمال کرو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، نوافل کی ادائیگی کر لو، جتنا صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں سارے کے سارے نیک اعمال کر لو، اس لیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بیان فرمایا کہ وقت قریب ہے، بادروا بالاعمال فتنا، وہ فتنے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال میں درستگی پیدا کر لو۔ اور بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے، دل دہلا دینے والی بات آگے بیان فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، لوگوں کے ایمان کا حال یہ ہوگا، صبح کو اگر مومن ہے تو شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان بک جائے گا، صبح مومن ہے لیکن شام کو وہ کافر ہو جائے گا، او یمسی مؤمنا، اگر شام کو مومن ہے ویصبح کافرا تو وہ صبح ہوتے ہوتے پھر کافر ہو جائے گا، یعنی چند گھنٹوں میں آدمی کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایک رات معمولی سی وہ سو کر کے کیا گزارے گا، اس کا ایمان بک جائے گا۔
یہ حال ہو جائے گا. اور آخری جملہ جو ہم تمام کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے, یبیع دینہ بعرض من الدنیا, آدمی دین کو بیچ دے گا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. یعنی آدمی دنیا کمانے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. یہ دین کیا ہے, یہ ایمان کیا ہے؟ آدمی آج چند روپیوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے, چند ٹکوں کے عوض اپنے ایمان کی بولی لگا لیتا ہے اور اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے, اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے. یہ ایمان کیا ہے؟ یہ تو میں بارہا کہتا ہوں کہ ایمان ہم کو اصل میں مل گئی ہے مفت میں. اس کے لیے ہم کو کٹوانا نہیں پڑا, اس کے لیے ہم کو اپنے والدین گنوانے نہیں پڑے, نہ خود کو کوئی محنت کرنی پڑی اور نہ ہی اپنے بچے مروانے پڑے. ہم کو تو یہ بیٹھے بیٹھے مل گیا. یہی وجہ ہے کہ اس ایمان اور اس دین کی قدر نہیں رہی ہماری نظروں میں. دین آدمی بیچ دیتا ہے دنیا کے لیے اور دنیا پرست بن کے رہ گیا ہے, اور دین کا کوئی اس کو لحاظ نہیں ہے. صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ اٹھائیں گے, معلوم ہوگا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا جانے لگا, اور حضرت خبیب سے کافرین اور مشرکین نے کہا, اے خبیب اگر تم اپنی زبان سے یہ جملے ادا کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. جملے کیا کہنے خبیب, بس اتنی بات کہہ دو کہ کاش میری جگہ یہاں پر میرا نبی محمد ہوتا, نعوذ باللہ من ذالک. اے خبیب اگر تم اتنی بات کہہ دو تو ہم تمہیں وہاں سے اتار دیں گے, سولی پر نہیں چڑھائیں گے, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی جملے اٹھائیے سیرت کی کتابیں اور پڑھیے تو معلوم ہوگا. حضرت خبیب نے کیا کہا, لوگوں یہ تو بہت بڑی بات کہتے ہو تم, اگر میں یہاں پر رہوں اور میں اگر وہاں پر رہوں جہاں پر تم مجھے رکھنے کی بات کہتے ہو, مجھے اگر تم آزاد کر دینا چاہتے ہو, مجھے اگر تم معاف کر دینا چاہتے ہو, مجھے تمہاری معافی قبول نہیں ہے, اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں آزاد گھومتا پھروں اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے, مجھے یہ برداشت نہیں ہے. دنیا چلی گئی, دنیا چھن گئی صحابہ کرام سے. ان کی دنیا کیا ہے, کتنا مارا گیا, پیٹا گیا, کیسے کیسے صحابہ کرام ہیں اس ایمان کو بچانے کے لیے اور اس دین کی حفاظت کے لیے. ایک صحابی تو ایسے بھی تھے جن کو چٹائی میں لپیٹ کے مارتے تھے, اور مارنے والا بھی کون, ان کا اپنا چچا. اپنا چچا چٹائی میں لپیٹ کے مارتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو زمین پہ گرم ریت میں لٹا دیتے تھے, اوپر سے سینے پہ پتھر رکھ دیتے تھے. ایک ہوتی ہے آدمی کو گرم زمین میں لٹا دیے, حرارت اس کو لگے گی, تپش ہوگی, گرمی لگے گی, تکلیف ہوگی, لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اس کو دبوچ دیجئے وہاں پر اور پوری طرح سے اس کے اوپر وزن ڈال دیجئے اور گرمی پوری طرح سے لگے. یہ بہت دردناک ہے, بڑی تکلیف دہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان کا سودا نہیں کیے. ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان وہ چیز ہے کہ یہ ایمان ہی آدمی کے زندگی کو منور کر دیتا ہے. آدمی کے مرنے کے بعد قبر میں روشنی لانے والی چیز ایمان ہے. ایمان کی وجہ سے آدمی قبر میں راحت پائے گا. ایمان ہی ہے جو پل صراط میں آگے بڑھنے کا کام دے گا. ایمان ہے جو قیامت کے دن آدمی کے نام اعمال کو ہلکے کر دے گا. ایمان ہے جس کی وجہ سے آدمی حساب و کتاب بآسانی دے کر کے آگے بڑھ جائے گا. ایمان کہاں ہے؟ ہر جگہ ایمان ہی کام آئے گا. یہ دنیا جہاں ہم اپنے مفاد کے لیے, دنیاوی اغراض کو پورے کرنے کے لیے, دنیاوی مقاصد کو پورے کرنے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنی جاب اور نوکری کو کرنے کے لیے ہم عبادات چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنے تجارت اور بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. آپ نے دنیا تو بنا لی, اللہ سے تو قطع تعلق کر لیا. دنیا تو آپ نے بنا لی, اللہ سے رشتہ کہاں رہا؟ بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو بتایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ وقت قریب ہے کہ لوگ اپنے دنیا کو بچانے کے لیے اپنے دین کا سودا کر لیں گے. معمولی چیزوں کے لیے ہم اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں, ہم اپنے ایمان کی بولی لگا لیتے ہیں. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فتنوں کا تذکرہ کیا. تو ایک فتنہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان بیچ دے گا.
ایسے فتنے ہوں گے، سخت سے سخت ترین فتنے. ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ. رواہ الترمذی فی کتاب الزہد. حضرت امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو اسی طرح سے سنن الترمذی کے اندر کتاب الزہد میں نقل فرمایا. اور راوی حدیث جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی زبان کو محفوظ کر لے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے زبان کے فتنے سے محفوظ کر دیا اور شرمگاہ کے فتنے سے محفوظ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے دخل الجنہ، جنت پھر اس کی ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا. کتنی بڑی بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج کون ہے؟ چلو ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک لوگ ہیں جو شرمگاہ کے فتنے سے محفوظ بھی ہیں، لیکن اکثریت ہمارے معاشرے میں جن مسلمانوں کی تعداد ہے وہ زبان کے فتنے میں مبتلا ہے. آپ خود اپنے نفس کا جائزہ لیجئے اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے اور دیکھیے کہ آپ دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، اس زبان سے کتنا اپنے بھائی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس زبان سے آپ کتنا گالی گلوچ کرتے ہیں، کتنے فتنے آپ اس زبان سے برپا کرتے ہیں. یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس زبان سے بڑے بڑے لوگوں نے قلعے فتح کر لیے، بڑی بڑی سلطنتوں کو لوگوں نے اکھاڑ کر کے پھینک دیا. یہ زبان ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک بڑی جماعت کے درمیان فتنہ ڈال دیا اور دونوں کو الگ کر دیا، ایک بڑی جماعت کو دو جماعتوں میں بدل دیا. اس زبان کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. اور یہی وہ زبان ہے جس سے آدمی خیر کے کام کرتا ہے، یہی وہ زبان ہے جس سے آدمی اچھائی کی بولی بولتا ہے، یہی وہ زبان ہے جس سے آدمی شکریہ ادا کرتا ہے، یہی وہ زبان ہے جس سے آدمی دنیا جہان کی بھلائیاں بھی کرتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے آدمی بڑے بڑے فتنے بھی کرتا ہے. یاد رہے مسلمانوں، اس زبان کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن جواب دینا ہے، اور تمام باڈی کے پارٹس جتنے بھی ہیں سارے کے سارے عزو سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، لیکن سب سے بھاری جس کو سامنا کرنا پڑے گا وہ ہے زبان. یہ ہلچل مچا دے گا، یہ تذبذب میں مبتلا ہو جائے گا، یہ ہل جائے گا پوری طرح سے. زبان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک زبان دے گا، اور وہ زبان اس زبان کی گواہی دے گی کہ یہ زبان کیا کیا کارنامے کیا ہے دنیا میں. سو لہذا اپنے زبان کی حفاظت کیجئے، زبان سے بڑے بڑے فتنے ہوتے ہیں. اور اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ما بین رجلیہ، جو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں، یعنی شرمگاہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ فتنہ بڑا ہی سخت ترین فتنہ ہے. آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس شرمگاہ کے فتنے میں مبتلا ہے. بڑے ہی معذرت کے ساتھ یہ شرمگاہ کا فتنہ اتنا سخت ترین فتنہ ہے، اتنا قبیح اور خطرناک فتنہ ہے. اس فتنے نے اچھے اچھے قاریوں کو بھی گرا دیا، اس فتنے نے اچھے اچھے حافظوں کو بھی گرا دیا. اس فتنے کی وجہ سے کتنے داعی اور کتنے نمازی بگڑ گئے، ان کا ایمان ختم ہو گیا اس شرمگاہ کے فتنے کی وجہ سے. ہے کہ نہیں؟ دنیا کے حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، دنیا جہان کا آپ مطالعہ کیجئے، معلوم ہوگا کہ اس فتنے میں اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں، اور اس فتنے میں ایسے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان کو ڈر ہی نہیں ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. جائزہ لیجئے اپنے دلوں کا، کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم ان معمولی فتنوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آج کا نوجوان ان فتنوں میں مبتلا ہے، اور کبھی اس کی بھی وجہ ہم بتائیں گے کہ ان فتنوں میں مبتلا کیوں ہے. فرق
فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ ہم کون سے فتنے میں مبتلا ہے. کبھی ہمیں اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے, کبھی ہمیں اللہ کو جواب بھی دینا ہے. حدیث عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو اسی طرح سے صحیح البخاری میں کتاب الرقاق کے اندر نقل فرمایا اور یہ بیان فرمایا, اگر کوئی مجھے ان دونوں داڑھوں کے بیچ میں جو گوشت کا ٹکڑا ہے یعنی زبان, اس کی اگر ضمانت دے دیتا ہے, اور دو پیروں کے بیچ میں جو حصہ ہے یعنی شرمگاہ, اگر اس کی ضمانت دے دیتا ہے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کتنی بڑی بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج فتنوں میں پوری طرح سے نوجوان ڈوبا ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا, یہ انٹرنیٹ, یہ موبائل, یہ دیگر جو ایپس آ گئے ہیں آج موبائل کے اندر, یہ پورے کے پورے زنا کے دروازے کھولے ہوئے بیٹھے ہیں. ہم نے قرآن کی صدا سنی ہی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیا کہا؟ زنا میں مبتلا ہونے کی بات الگ عنوان ہے, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وساء سبیلا. یہ بڑی ہی بدترین راستہ ہے, یہ بڑا بدترین راستہ ہے. اس کے قریب جاؤ گے پوری طرح سے دلدل کی طرح ہے, یہ پھنس جاؤ گے وہاں پر. وہاں سے پھر واپس آنا آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے مسلمانوں اور بالخصوص نوجوانوں, یاد رہے کہ تمہاری یہ جوانی اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کی دلیل بنے گی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا یہ جوانی کہاں گزاری. کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پر یہ جواب دینا پڑے, اے اللہ عیاشی اور مکاری اور دغا بازی اور دھوکے بازی میں ہم نے اپنی جوانی گزار دی. کہیں یہ جواب تو نہیں ہے آپ کے پاس, یا یہ جواب ہے کہ اے اللہ دنیا میں اور بھی نوجوان لوگ تھے لیکن اے اللہ ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ تیری نافرمانی کرتے تھے. اللہ ہم نے اپنی جوانی تیری اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی. ہمیں جواب دینا ہے اپنی جوانی کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو اس کا جواب دینا. یہ جوانی قیامت کے دن سفارش کی دلیل بنے گی آدمی کے لیے. واضح رہے کہ اے نوجوانوں, یہ تمہاری جوانی اس لیے نہیں ہے کہ تم بڑے بڑے سلطنت کے محلات کے نیچے نرم گرم بستروں میں تم آرام کرو. یہ جوانی اس لیے نہیں ہے کہ اسے ایسے ہی گزار دو پھونک کر کے. یہ جوانی اس لیے نہیں ہے کہ آدمی اسی طرح سے بس صبح شام کرے اور زندگی تمام کر دے. جوانی اس لیے نہیں ہے, بلکہ جوانی یہ اس لیے ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. جی اقبال کتنی فصیح و بلیغ کلام کرتا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. کیا ہے آج کبوتروں کی طرح معمولی گنبدوں پہ جا کے نوجوان گھونسلہ بنا کے بیٹھ گئے, ہمارا یہی مسکن ہے. کیا یہی مسکن ہے؟ بالکل نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو کبوتر نہیں ہے, تو چھوٹا سا پرندہ نہیں ہے, بلکہ تیرا مقام تیرا مرتبہ یہ ہے کہ تو چٹانوں پر پرواز کرنے والی حیثیت اور اپنی طاقت رکھتا ہے. چلیے اب اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے بڑھتے ہیں. ایک اور حدیث عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تدعى علیکم کما تدعى الاکلۃ الى قصعتها. قال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غصاء كغصاء وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. قال قائل یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ قال حب الدنیا وکراہیت الموت. رواہ ابو داؤد فی کتاب الملاحم. حضرت امام ابو داؤد نے اس حدیث پاک کو اسی طرح سے کتاب الملاحم کے اندر نقل فرمایا. راوی حدیث جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا یوشک الامم ان تدعى علیکم کما تدعى الاکلۃ الی قصعتها. فرمایا کہ وقت ان قریب ایسا بھی آنے والا ہے کہ تمہارے اوپر دوسرے اقوام, دوسرے لوگ, دوسرے مذہب اور ادیان کے ماننے والے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہاری حیثیت نہیں رہے گی, تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے, تم کچھ نہیں کر پاؤ گے.
تم پر ٹوٹ پڑیں گے، یہ تم پر ظلم کریں گے۔ پوچھنے والے صحابی رسول سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَكِنَّكُمْ، تعداد میں تم کم نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیل روا میں بہنے والے اس خس و خاشاک کی مانند ہوگی جو صرف ان موجوں کا محتاج ہوتا ہے۔ موجیں اس تنکے کو جہاں لے جاتی ہیں وہ تنکا وہاں جاتا ہے، تمہاری حیثیت بھی اس تنکے کی طرح ہوگی، یعنی سیل روا میں بہنے والے ایک خس و خاشاک کے مانند، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تمہاری حیثیت بھی اس کچرے کی طرح ہوگی اور اس تنکے کی طرح ہوگی۔ آگے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت، تمہارے ڈر، تمہارا خوف اور تمہارا رعب و دبدبہ تمہارے دشمن کے سینوں سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ یہی بات علامہ اقبال نے کہی تھی کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کمزور پڑو گے تو تمہیں سزا ملے گی، اور کمزور پڑ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، کمزور پڑ گئے تو تمہیں سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے، زمین سے، ہواؤں میں اللہ تعالیٰ سزاؤں کو پیدا کرے گا، اور جو مسلمان کمزور ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو سزاؤں میں مبتلا کر دے گا۔ جی اللہ تعالیٰ سزاؤں میں مبتلا کر دے گا۔ اگر اب بھی نہیں سدھرے تو یاد رہے مسلمانوں کہ تمہارا نام اور تمہاری حیثیت، تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ بھی تاریخ کے کسی گمنام گوشے میں دفن ہو جائے گا، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہارا نام ختم ہو جائے گا۔ آگے مثال دینے کے لیے لوگوں کو یہ باتیں کرنی پڑے گی کہ ہزاروں سال پہلے کچھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے غرناطہ کو فتح کیا، جنہوں نے اندلس کو فتح کیا، جنہوں نے ملک شام کو فتح کیا، ایران پر اپنی حکومت اور سلطنت کو جمائی۔ ان کو بتانے کے لیے ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا، 100 سال پیچھے والی داستان ان کو یاد بھی نہ ہوگی۔ مسلمانوں کی حالت یہ، اقبال نے کہا تھا کہ اگر اب بھی نہیں سدھرو گے تو کیا کہا اقبال نے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں ختم ہو جائے گے تمہارے واقعات، تمہارا نام، تمہارے معاملات، تمہاری ساری حیثیت ہوا بن کے اڑ جائے گی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ بالخصوص اس ملک کے مسلمانوں سے اقبال نے خطاب کیا، اس امت سے خطاب کیا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ وقت ہے اپنے ایمان کو بچانے کا، یہ وقت ہے فتنوں سے دور رہنے کا، یہ وقت ہے اپنے دین کی حفاظت کا۔ اگر اب بھی ہم نے اپنے دین کی حفاظت نہیں کی، اگر اب بھی ہم نے اپنے اندر اختلافات کو قائم رکھا، فتنوں میں پوری طرح سے مبتلا ہوتے گئے، تو اٹھائیے اندلس کو جہاں پر مسلمانوں نے سالوں حکومت کی، لیکن آپسی بھائی چارگی نہ ہونے کی وجہ سے، آپس میں اختلافات ہونے کی وجہ سے عیسائیوں نے وہاں پر حملہ کیا، پوری مسلمانوں کی حکومت کو لوٹ لیا۔ اور آج بھی اندلس، جس کو آج اسپین کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، وہاں پر آج بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے۔ یہ آپس میں اختلافات اور فتنوں میں مبتلا ہونے کا نتیجہ ہے۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو، آج اگر کوئی امریکہ سے MBBS کر کے آ جائے، MD کر کے آ جائے، کیا نام ہوتا ہے معاشرے میں اس کا؟ دیکھو فلاں جناب ہے جو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے۔ آج کا دور یہ ہے، اس زمانے میں لوگ بولتے تھے دیکھو وہ اندلس سے سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے، اسپین سے سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے۔ ان کے سرٹیفکیٹ میں باقاعدہ لکھا جاتا تھا یہ جناب ہیں جو یہاں کی یونیورسٹی سے پڑھ کے جا رہے ہیں، اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا تھا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ سب ختم ہو گیا، یعنی فتنوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، بھائی چارگی ختم کر لینے کی وجہ سے، اخوت ہمارے درمیان نہیں رہی، بس ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا بیان فرمایا؟ تمہاری حیثیت یہ ہوگی،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے ہیبت اور خوف کو نکال دے گا، ڈرے گا ہی نہیں تمہارا دشمن تم سے۔ وہ بھی کون لوگ تھے کہ جن کا نام سن کر کے لوگ میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے تھے، کہ خالد ابن ولید آ رہا ہے، حضرت عمر ابن خطاب آ رہے ہیں۔ نوجوانوں، تم بھی انہی صحابہ کے وارث ہو، تمہارے اندر کون سا خون دوڑ رہا ہے کہ آج اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ یہ وقت سنبھلنے اور سدھرنے کا ہے، اور نہیں سدھریں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ شاید ہم نہ رہے لیکن ہماری اولاد کو وہ حالات اور وہ چیزیں دیکھنی پڑے جو ہم نے نہیں دیکھی۔ ہم وراثت میں کیا دے کے جانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو؟ مصائب، پریشانیاں، دکھ، درد، جھکاؤ، غلامی، سامنے غیروں کے جا کر کے ان کے تلوے چاٹنا، یہ ساری چیزیں ہم وراثت میں دینا چاہتے ہیں؟ یا ایک مضبوط اور مستحکم ایمان، ایک بہترین دین، ایک بہترین اصول کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ کیجیے آج، اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے، اور غفلت کی نیند سے اٹھ کر کے اپنے آپ کے اندر جو سویا ہوا ضمیر ہے اس کو بیدار کیجیے، اور ایمان پیدا کیجیے، اور ان تمام فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر